السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ مائدہ یہ مدنی ہے، اس میں 120 آیات ہیں۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک کے درمیان دسترخوان کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی اور بے عزتی مت کرو، بلکہ ان کی عزتیں اور ان کی حرمت کو باقی رکھو۔ اللہ کی نشانیاں جیسے کعبۃ اللہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، بزرگوں کے روزے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور ایسے ہی وہ جانور جو قربانی کی نیت سے حرم کی جانب بھیج دیا گیا، اور ایسے ہی قربانی کے جانور کو نشانی کے طور پر اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا یا ہار ڈال دیا گیا، اور وہ شخص جو حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کی جانب نکلا، تو یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بے حرمتی مت کرو، بلکہ ان کی عزتیں کیا کرو۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، یہ اتنا بہترین اصول ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں بہت حد تک سدھار آ سکتا ہے، اور جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہ خرابیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، اور ایسے ہی وہ جانور جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور وہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ گلا گھونٹ کر مارا گیا، یہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور ایسے ہی وہ جانور جس کو دھاردار چیز سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ لاٹھی اور پتھر سے مار کر اس کو ختم کر دیا گیا ہو، اور وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اس طرح کے سب جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا اور جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاص کہ وہ جانور جو بطور عبادت بتوں کے پاس ذبح کیا جائے، یہ سب کے سب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ اور اسی درمیان ایک خاص چیز کا حکم بھی بیان فرما رہا ہے کہ پانسا پھینک کر اپنی قسمت معلوم کرنا، نیک فالی لینا، بد فالی لینا، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اس آیت کے متعلق یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے متعلق ایک یہودی حضرت عمر سے کہتا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو یہودی نے کہا کہ وہ یہ آیت ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کو بھی جانتا ہوں، اور وہ آیت کس جگہ پر اور کس دن نازل ہوئی میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ آیت مقام عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کے حکم کو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس کی بھی ایک خاص صورت ہے، یعنی وہ واقعی میں اہل کتاب ہو۔ اللہ نے جس طرح سے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا وہ اسی طرح سے اس پر ایمان لاتے ہوں، تب جا کر ان کا ذبیحہ بھی حلال، ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز۔ لیکن آج کے جو اہل کتاب ہیں، آج کے جو یہود و نصارہ ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ملحد ہیں یا الحاد کی طرف مائل ہیں۔ تو آج کے دور میں نہ ان کا ذبح کیا جانور جائز اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں وضو اور غسل کے فرائض کو اور اس کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اور اگر تم جنوبی ہو یعنی تمہارے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر پاکی حاصل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا قضاء حاجت سے آئے ہو یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے آئے ہوئے ہو، اور اگر تم اس کے بعد وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تمہارے لیے، تو پھر پاک مٹی سے جو ہے تیمم کرو۔ اور تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے گزشتہ نشست اور گزشتہ مجلس میں نے اس کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے نازل فرمایا تاکہ ہمارے اوپر کوئی مشکلیں نہ آئے اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اور ہم اچھی طور پر جو ہے پاکی حاصل کریں اور اللہ کی نعمت ہم پر مکمل ہو جائے
کہ اللہ نے پانی کے نہ ہوتے ہوئے مٹی کے ذریعے سے ہمیں پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا کہ ہم مٹی کے ذریعے سے اپنے وضو اور غسل کو یہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا، جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور ان نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور اور کتاب کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نور اور کتاب سے دونوں سے مراد یہ قرآن ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور کتاب سے مراد وہ قرآن ہے۔ اور حضور کے نور مراد لیے جانے میں بھی دو چیزیں ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد نور ہدایت ہے کہ سرکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد حقیقی نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ آپ کو نور بنایا اور اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب کو لوگوں کی جانب بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک حضرت آدم کی اولاد حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے، اور جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب ابھی انسانیت کی شروعات تھی، ابھی ابتدا تھی، اس وقت نکاح کا حکم یہ تھا کہ حضرت حوا جب حاملہ ہوتی تو ان کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، پھر اگلے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور حکم یہ تھا کہ پہلے حمل کی جو لڑکی ہے وہ دوسرے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی، اور دوسرے حمل کا جو لڑکا ہے وہ پہلے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گی۔ تو ہوا یوں کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی۔ تو حکم شرع یہ تھا کہ قابیل وہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح کرے۔ اس کے برعکس قابیل کہتا ہے کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی میں اسی سے نکاح کروں گا، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس معاملے کو لے کر حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تیری بہن ہے، اس سے تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن قابیل نہیں مانا۔ حضرت آدم نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ اب اس اعتبار سے اس لڑکی سے نکاح حابیل کا ہونا تھا، لیکن قابیل نے حسد میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوا، نادم ہوا، لیکن اس سے پتہ نہیں تھا کہ لاش کو کرنا کیا ہے، اس لیے کہ یہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا، یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اس میں سے ایک کوے نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفنایا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے حابیل کو بھی زمین میں دفنایا۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 اور 34 میں جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کو بیان فرمایا کہ انہیں یا تو قتل کرو یا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹو یا انہیں سولی پر لٹکاؤ یا انہیں شہر بدر کرو۔ ڈاکہ زنی کی 4 سے 5 صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی نے مال بھی لوٹا اور کسی کو قتل بھی کر دیا، تو اس صورت میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا بدلے میں اور اسے سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف مال لوٹا اور کسی کو قتل نہیں کیا، جانی نقصان نہیں پہنچایا، تو حکم شرع یہ ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پیر کاٹا جائے گا۔ اور اگر مال نہیں لوٹا لیکن کسی کو قتل کیا تو بدلے میں جان کے بدلے جان اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ چند صورتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم شرع بیان فرمایا ہے کہ یا تو اس کو قتل کیا جائے یا پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں یا اس کو سولی پر لٹکایا جائے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان فرمایا۔ ہاں، اگر کوئی گرفتاری سے پہلے اور ان سزاؤں کے نافذ ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اب نہ یہ احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا ہوگی۔ مگر اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا لوٹ مار کے دوران، تو اب ہر صورت میں جان کے بدلے جان، قتل کے بدلے اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا، وسیلہ پیش کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے یا پھر شخصیات کا وسیلہ پیش کیا جائے، یا پھر دونوں طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ سے مراد صرف اعمال ہیں،
اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلے سے مراد یہ عام ہے، چاہے اعمال کے ذریعے سے ہو یا پھر شخصیات کے ذریعے سے ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یہ تمام صورتیں جو ہے یہ جائز ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کے حکم کو بیان فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت یہ چوری کرے تو بدلے میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اب یہ ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے گا اور کتنی مقدار کا مال چوری کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر 10 درہم سے کم کا مال چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ قید میں ڈالا جائے گا، اور ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ گٹھے تک ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ اس سے نیچے نہ اس کے اوپر۔ اور اگر پہلی بار چوری کیا ہے تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دوسری بار چوری کرے تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس چوری کے کام سے توبہ کر لے۔ اور اگر کوئی ہلکی پھلکی چیز کو چرا رہا ہے یا ایسی چیز کو چرا رہا ہے جو ایک دو دن کے بعد خراب ہو جاتی ہے، جیسے دودھ ہے، گوشت ہے، ترکاریاں ہیں، تو ان چیزوں کے چوری کرنے پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو قید میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا۔ قصاص کا حکم یہ اس امت میں بھی ہے، قصاص کا حکم یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، لیکن پچھلی امتوں نے بدماشی میں آ کر قصاص کے حکم کو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدماشی کو ظاہر فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کرام کے جو علماء تھے، جو پادری تھے، وہ سب کے سب قصاص کے حکم پر عمل کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ حکم تھا کہ وہاں پر بھی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ حکم بیان فرمایا تھا۔ لیکن اب کے جو اہل کتاب ہیں وہ اس حکم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ان کی اس بدماشی کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ قصاص کا حکم یہ پہلی والی امتوں پر بھی تھا اور تم پر بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اہل کتاب یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ہاں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تمہارے دوست تو وہ اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ مومنین ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ اہل کتاب سے بھی دوستی نہ کرو جو تمہارے عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے انہیں نماز وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ تمہاری عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ ایسے مومنین کو اپنا دوست بناؤ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جانب سے جو احکام، جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں کے شر اور لوگوں کے ڈر سے جو ہے آپ بے خوف ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک بھی صحابہ کرام رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہرے کو ختم کر دیا، اس لیے کہ آپ اللہ کی امان میں ہیں، اللہ اب لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک کفار آئے اور کئی مرتبہ موقع ملا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73، 74 اور 75 میں بیان فرمایا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، انہوں نے بھی کفر کیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ وہ تو رسول ہیں، آپ کی والدہ وہ ایک نہایت ہی پارسا عورت ہیں، وہ بھی ایک انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ وہ تو انسان ہیں، وہ تو کھانا کھاتے ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عمدہ مثال کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یہ دونوں تو کھانے کے محتاج ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، اور تم حضرت مریم کو خدا کہہ رہے ہو، حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہو، جبکہ وہ تو کھانے کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عمدہ مثال کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں ان میں ان کے سب سے سخت ترین دشمن وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں، اور جو ان کے قریب اور نرم دل اور دوست صفت ہیں وہ نصارہ ہیں، اس لیے کہ نصارہ میں علماء ہیں، راہب ہیں، پادری ہیں، اور جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں
اس میں سخت دشمن مسلمانوں کے وہ یہود اور مشرکین، اور جو نرم دل اور دوست صفت ہیں وہ نصارہ ہیں۔ آج کے درس میں، آج کے خلاصے میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے کا خلاصہ اور اس کے آگے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مولا تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔